السلام ورحمۃ اللہ. 2 کالرز اور لیں گے انشاءاللہ, اس کے بعد پھر اپنی اسٹریم ختم کریں گے. جی سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں, اور آپ سب سے میں بہت دلی محبت کرتا ہوں. ہمارے پورے فیملی آپ لوگوں کی بیانات سنتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن. خاص کر کے عامر بھائی کی تو ہماری اہلیہ بہت بڑی فین ہے. ان کی ماشاء اللہ حاضری جواب جو ہے ماشاء اللہ دم دل کو سکون پہنچاتی ہے. جی ہاں, الحمدللہ. میں ویسے ماشاء بیانات تو نہیں دیتا, مگر اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ. جی جی نہیں, سناتن کے اوپر جو آپ کے جتنے بھی میں نے کچھ کلپس یا اسٹریمس دیکھے ہیں, وہ آپ سسٹر جو ہے ایلینا, ان کے ساتھ, اور بھی جو ہے سیم اسٹولن صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ بہت علم میں اضافہ بخشتے ہیں. میرا ایک کوشچن یہ ہے مفتی صاحب سے کہ میں نے سنا ہے کہ شاید یہ حدیث میں ہے کہ نہیں, مجھے علم نہیں ہے, کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے روز قیامت کے دن بھی حشر اس کا اسی کے ساتھ ہوگا. المرء مع من احب. جی یہ درست ہے؟ جی ہاں, حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا, اور محبوب اور محبت کرنا صرف زبانی دعویٰ, زبانی جمع خرچی محبت نہیں ہوتی ہے. جس سے آپ محبت کر رہے ہیں اس کے طرز پر, اس کی زندگی, اس کے مطابق آپ اپنی زندگی گزاریں گے تو اب آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ محبت تو میں کرتا ہوں لیکن سننے کا نہیں اس کی بات, تو پھر محبت کیسی؟ تو اگر میں جیسے آپ لوگوں کی علماء کرام سے دل محبت رکھتا ہوں, تو اس سے کیا مراد ہو کہ روز قیامت میں مجھے میرا بھی یعنی ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں, ہم تو بہت چھوٹے لوگ ہیں. ایسی بات ایک انسان کو محبت رکھنی چاہیے انبیاء سے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. آپ ہم سے اس نسبت سے محبت کرتے ہیں وہ بہت اچھی بات ہے, لیکن ایک آدمی کی جو تمنا ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ میرا جو شمار ہے یا میری جو مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے تو میں پھر اس محلے میں قیام کروں کہ جہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں, چونکہ مجھے ان سے محبت ہے. تو اس سے بہتر اور کیا چیز ہے؟ ہم تو بہت چھوٹے لوگ. حضرت آپ رسول انبیاء میں سے ہیں. ہاں, تو وہ اس نسبت سے آپ ہم سے محبت کریں, بہت اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. لیکن وہ جو حدیث آپ نے فٹ کی ہے وہ آپ انبیاء کے تعلق سے رکھیں اپنے ذہن میں, وہ جذبہ ہمارے تعلق سے نہ رکھیں. بھائی میں جنت میں گیا تو قادر بھائی, میں جنت میں گیا تو آپ تو فرنٹ سیٹ پہ جائیں گے, یہ بات تو کنفرم نہیں, ہے. میں بیک سیٹ میں ہی رہنا پسند کروں گا. ماشاء اللہ. چلیں, اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اکٹھا عامر کرے. بھائی, کیا ہم آپ کے بارے میں کچھ جان سکتے ہیں؟ نہیں, بس اب یہ میں آپ کو یہیں روکتا ہوں. اب بس اتنا جان لیجئے یو پی کے ہیں, باقی انشاءاللہ کافی ہے. یو پی میں کہاں سے ہیں؟ نہیں بھائی, معذرت چاہتا ہوں, آپ زیادتی کر جائیں گے اچھا, آپ کی ایسے کل تعلیم کو. کیا ہے؟ نہیں, یہ پرسنل سوال نہ کریں, پرسنل یہ سوال نہ نہ کریں, کسی سے بھی نہ کریں, کسی سے بھی نہ کریں. پرسنل سوال میرے سے بھی نہ کریں. اسٹریم سے جو متعلق ہے, کوئی علمی فکری کوئی سوال ہے وہ کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے جناب. اوکے حضرت. قادر بھائی جنت میں ملتے ہیں نا انشاءاللہ, پھر میں بتاتا ہوں آپ کو. جی آپ ہی کے دامن پکڑ کے آئیں گے. چلے ٹھیک ہے, آپ رسول اللہ کا دامن پکڑیں گے انشاءاللہ. ہاں بالکل وہی کہہ رہے ہیں اتنی دیر سے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اچھا جی, ایک اور کالر ہیں شاہ نواز عالم صاحب. السلام علیکم یاسر وعلیکم السلام. صاحب. یاسر صاحب آپ سے ملاقات ہوتی ہے سیاٹل میں, اسلامک سینٹر آف ریڈمنڈ میں, آئی کار میں. اچھا, مجھ سے ملاقات ہوئی تھی. اچھا, آپ نے بتایا تھا آپ دیوبند سے ہیں الحمدللہ, یا آپ کا سسرال دیوبند سے, آپ نے بتایا تھا. نہیں, میں ایکچولی دیوبند سے ہوں. آپ تو میرا سوال ایکچولی 2 سوال جو ایک چیز سے جڑتی ہے, وہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے حوالے سے میں اگینسٹ میں نہیں ہوں. میں حالانکہ کچھ وقت میں ان میں لگاتا بھی ہوں, سارے بھائی بہت اچھے ہیں ہمارے. تو 2 ایکشنز کے اوپر میرے سوال ہیں کہ وہ جائز ہے یا نہیں ہے, یا اس کو کس طرح سے عمل کرنا چاہیے. پہلا کہ اسباب کا استعمال کر کے کوئی بھی کام کرنا. مثال کے طور پہ میں 2 طرح کی رائے ہمیشہ سنتا ہوں. ایک کہ آپ دعوت میں نکلیں اور اللہ آپ کے گھر کو دیکھ لیں گے اور سب کچھ سنبھال لیں گے, آپ پریشان نہ ہوں. اور صحابہ کو جب دقت ہوئی تو انہوں نے نماز کے پیچھے وہ گئے اور اللہ نے ساری چیزیں سنبھال لی. تو آپ بس اللہ پاک کے راستے میں نکلیں اور ایوری تھنگ ایلس, جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں آپ کی ول بی ٹیکن کیئر آف. تو وہ ایک تو وہ رائے ہے جو مجھے
दूसरी राय ये समझ में आती है कि मैंने एक मुफ्ती साहब का सुना कि हर काम करना है लेकिन असबाब लेकर के, जहन ये रखना है कि आप काम करें असबाब लेकर के, लेकिन नीयत अल्लाह पाक की तरफ से। तो उसके ऊपर थोड़ा सा आप क्लैरिफाई कर दें कि हमें कौन देखें, सा जो तबलीगी जमात में जो उलमा वाबस्ता हैं उनसे आप कभी ये नहीं सुनेंगे कि आप इसकी टेंशन न लें कि आपकी मुलाजमत का क्या होगा और आपकी तिजारत का क्या होगा, बस अल्लाह के रास्ते में निकल जाएं। आपको जो उलमा इस मैदान में हैं उनसे ये नहीं सुनेंगे। मैं बहुत से उलमा को जानता हूँ, बहुत से अफराद से मेरा ज़ाती ताल्लुक है। हाँ, जो इस फील्ड में आ गए और इल्म उनके पास नहीं है वो फिर इसी तरह की बात करते हैं, तो जाहिर है कि उनकी बात हुज्जत नहीं है। मैं नहीं समझता कि तबलीगी जमात का ये कल्चर है। हाँ, आम लोग अगर कोई बात कर रहे हैं तो फिर वो रिप्रेजेंट नहीं करते, वो मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ इस ताल्लुक से। ओके, सो आप ये कह रहे हैं कि असबाब का इस्तेमाल करके फिर अल्लाह पाक की तरफ असबाब, ये तो हदीस से साबित है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले ऊंट बांधो फिर तवक्कुल करो अल्लाह के ऊपर। अच्छा, तो असबाब का इख्तियार तो की तो तलकीन की गई है हदीस में। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। दूसरा चीज़ से जुड़ती हुई ये चीज़ है कि मैंने शेख अल-अलबानी का भी इसके ऊपर एक वीडियो क्लिप सुना था कि 40 दिन या 3 दिन या जो भी है, जितने भी दिन मिल कर जाते हैं एक मैं साथ आमतौर से मेरे भाई इस तरह के सवालात जो जिसका ताल्लुक जरा सा भी फिरका वारियत से होता है नहीं लेता हूँ। और बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन फिर हमारी जो स्ट्रीम का जो मकसद है वो खत्म हो जाता है। इस तरह के इस काम के लिए बहुत सारे चैनल्स मौजूद हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है, समझ गया आपकी बात। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा जी, लास्ट कॉलर ले रहे हैं गौरव जी। भाई गौरव साहब बोलिए। माइक म्यूट है। आप म्यूट है भाई। गौरव साहब अनम्यूट करें। ये वेट करते करते सो गए शायद। अच्छा जी, तो फिर हम ले लेते हैं इन साहब को। क्या नाम है इनका? मूसा मुनीर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। जी, सबसे पहले पहली बार आपसे मुफ्ती साहब बात हो रही है, तो आमिर हक भाई से भी बात करनी थी कि इनका एक सेंटेंस मुझे काफी अच्छा लगता है इस स्ट्रीम में, क्या कहिएगा क्या कहिएगा। तो इस चक्कर में इस मखसूस जुमले को ढूंढते ढूंढते मैं सारी स्ट्रीम देख रहा था रिसेंटली कुछ महीनों से। आजकल क्या कहिए की जगह चल रहा है क्या खाइएगा जी। तो मुफ्ती साहब, मेरे असल में 2 सवाल थे, क्योंकि मैं अब अपनी बात अगर करूं इन डिटेल तो नहीं कर सकता राइट नाउ, तो लेकिन 2 सवाल है थोड़े से मुख्तसर। ये अगर आप मुनासिब समझे तो अभी जवाब दे या ईमेल में भी आप मेरे। ओके जी, एक सवाल है मेरा, ये जो अभी आयत आपकी दुरुस्ती कर रही थी आमिर हक साहब की, किसी ने लक़द काना लकुम फी इब्राहिम उस्वतुन हसना, इसी तरह की और एक आयत है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21, यानी कद काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना औ कमा काल, ऐसा ही कुछ है। तो मौलवी साहब, सिंपल सा सवाल है मेरा, ये काना वहां पर क्यों, ग्रामेटिकली क्या मतलब इसके पीछे हिकमत है काना कि जो है काना वो सिर्फ फ़ेल माजी को बयान करने के लिए नहीं आता, बल्कि किसी चीज के कंटिन्यूएशन को बयान करने के लिए भी आता है। मिसाल के तौर पर कान अल्लाहु समीअन बसीरा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह समी बसीर था, अब नहीं है। अल्लाह समी बसीर हमेशा है। तो काना दोनों चीजों के बयान करने के लिए आता है। तो तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह में उसवा हसना है, ये तर्जुमा होगा, ये नहीं होगा था। और अगर कुछ लोग अगर कुछ लोग इसका तर्जुमा करते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं काना सिर्फ माजी के लिए। अगर हम उस तर्जुमे को भी थोड़ी देर के लिए मान लें कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह में उसवा हसना था, कहाँ था? लोहे महफूज में लिखा हुआ था, ये अल्लाह के इल्म में था, अब तुम्हें दे दिया गया। और यहाँ हजरत कद जो है, कद जो मादी के शुरू में आ जाता है, उसके बारे में भी ये है कि एक तो तहकीक और उस पर यानी स्ट्रेस देने के लिए, और वो भी इस्तमरार ताकीद के लिए। तो इस्तमरार और ताकीद के लिए आ गया, और काना भी उसके लिए आ गया। तो ये जबरदस्त किस्म का स्ट्रेस है
کہ اگر کسی نے رول ماڈل دیکھنا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کے اندر ہی صرف آپ کو ملے گا، اس سے باہر نہیں۔ جی تاکید کے لیے، جی تاکید، جس طرح ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھار، جی بولے صاحب، جس طرح کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جمع جہاں پر آنا چاہیے، جس طرح سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ ہوتا ہے انگلش میں، تو کبھی کبھار پلورل کے لیے سنگولر کا ورب بھی آتا ہے عربک میں، ایسا ہی ہے؟ اگر وہ سبجیکٹ ورب کے بعد آ رہا ہے تو ورب سنگولر آتا ہے۔ جی جی جی، تو یہ رول ہے دوسرا عربی اور ایک سوال تھا مختصر، جی بس سر، اب دوسرا اتنا ہی اور ایک رکھیں، سوال تھا۔ اتنا ہی رکھیں، اوکے، انشاءاللہ شکریہ، جزاک اگلی اللہ، مرتبہ پھر آپ سے انشاءاللہ بات پھر کریں۔ کبھی میں آپ سے جڑوں گا، ہاں ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ، اور عامر حق صاحب سے میں مزید کچھ سوالات کرنا چاہتا تھا، لیکن اس وقت نہیں، لیکن اگر ان چلیں کے ساتھ کوئی ای میل ہو، ان کے پاس کوئی ای میل ہو تو پلیز پروگرام میں انشاءاللہ پرائیویٹ چیٹ میں فرائیڈے کو مجھے، کر لیجیے گا، فرائیڈے کو فرائیڈے کو آ جائیں اوکے سر، اوکے ٹھیک ہے، اوکے، انشاءاللہ، چلیں جی۔ اوکے تو سر، آج کے السلام لیے علیکم پھر ورحمۃ اتنا ہی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ موسیٰ صاحب۔ تو عامر بھائی اور اکنالج اسلام صاحب، اللہ۔ آج پھر اتنا ہی رکھتے ہیں، چونکہ 3 گھنٹے سے اوپر ہم 11 منٹ چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ جی پھر بیچ میں بھی انشاءاللہ کسی دن ہم رکھیں گے اسٹریم، ضروری نہیں ہے کہ اتوار کو آئیں، اتوار سے پہلے بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالی، تو باقی اتوار کو تو آئیں گے ہی باذن اللہ۔ تو ضرور ٹھیک ہے رکھیں حضرت، ضرور رکھیں حضرت، کیونکہ آپ کی غیر حاضریوں کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ مشتعل ہو جاتے ہیں۔ ہاں اور جی، برا بھلا کہنے لگتے ہیں۔ اچھا، مجھے آپ اس دن ذکر کر رہے تھے، میں سن رہا تھا اسٹریم، میرے خیال مفتی عبداللہ منہاج صاحب کی جگہ تھی، تو آپ جی بتا رہے تھے کہ کسی نے کہہ دیا کہ بھائی کیا پیسے چاہیے، کیا مسئلہ ہے، آ کیوں نہیں رہے؟ اچھا تو وہ اصل میں، اچھا تو وہ مجھے، میں آج چیک کر رہا تھا انسٹاگرام کے اوپر، تو ایک بھائی نے مجھے کر کے کہتا کیا بات ہے بھائی، آپ نے مفتی صاحب کو فالو کیوں نہیں کیا ہوا انسٹا پہ؟ وہ اب مجھے خبر ہی نہیں ہے، میں تو اپنا ڈال کے پوسٹ وغیرہ آ جاتا ہوں، تو مجھے تو پتہ نہیں کس کو فالو کیا ہوا ہے، کس کو نہیں۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اپنا انسٹا کا اکاؤنٹ کب کھولا تھا، مجھے یاد نہیں ہے، تو اس لیے اس پہ کوئی ہاں پوسٹ آپ ہے بھی نہیں، پوسٹ بس بنا ایکٹیو لیا نہیں ہے، تھا۔ میں نے دیکھا تھا۔ ہاں جی جی، جی تو جی بہرحال جی یہ لوگوں کی محبت ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اور مجھے ہاں آج بھی یاد ہے حضرت، جب وہ سٹارٹ کے اندر ابھی ایمان یونین کا آغاز ہوا تھا، تو اس وقت مجھے یاد ہے 2 مہینے کے لیے میں بڑا شدید بزی تھا، میں نے اپنی اسٹریم نہیں کی تھی، بس میں اس طرح ہی حاضری وغیرہ لگا لیا کرتا تھا۔ تو میری جو ویڈیوز ہیں ان کے نیچے کئی جگہ پہ میں جو پرانی پڑھی تھی، ان کے نیچے کمنٹ سارے مجھے آتے، نوٹیفیکیشن میں دیکھتا، تو وہ کہتے تھے تمہیں اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، تم نے اس طرح کیا، تم نے اس طرح کیا، اپنا اکاؤنٹ بتاؤ، پیسے چاہیے، سپر چیٹ نہیں لے رہے ہو، پیسے چاہیے، بتاؤ یہ کیا بات ہوئی کہ جو ہے نا کام شروع کیا اور اس کے بعد بھاگ رہے ہو اور یہ کر رہے ہو، اور میں نے کہا یا اللہ کدھر۔ دیوبند میں، عامر بھائی دیوبند میں مجھے ایک دوست ملے، تو شاید وہ مجھے سن بھی رہے ہوں گے، تو وہ کہنے لگے کہ بھائی ہم نے تو یہ طے کیا ہوا ہے آپس میں دوستوں نے کہ اتوار کو کسی دعوت میں نہیں جانا، کچھ نہیں کرنا، اتوار کے دن سٹریم دیکھیں گے۔ اس میں انہوں نے میرا نام بھی لیا، آپ کا نام بھی لیا، اور بھی دیگر احباب کا کہ وہ آتے ہیں۔ تو اب مجھے ایک بات بتائیے، ایک آدمی نے اپنی دعوتیں سب کینسل کر کے رکھی ہوئی ہیں، اور اتوار کو اسٹریم نہ ہو تو برا تو لگے گا غصہ نا؟ تو چڑھے گا، نیچرل ہے، بٹ نیچرل ہے۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے ہی ہے لوگ ٹھیک ہے حضرت۔ جی وہ ایک بھائی آئے تھے، میں معذرت ایک جملہ اور مجھے جی یاد آ گیا، ایک بھائی تھے، وہ بتا رہے تھے ایک سٹریم، پتہ نہیں کیسر بھائی کی تھی یا آپ کی سٹریم تھی، مجھے اب یاد نہیں، انڈیا سے ان کا حیدرآباد سے غالباً تعلق ہے۔ وہ بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ میرے بیوی بچے پورا ہفتہ میرے پیچھے پڑے تھے کہ پاپا اس ٹائم کے اوپر، اور بیوی بھی کہہ رہی تھی بھائی اس ٹائم کے اوپر آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا باہر لے کے جانا ہے۔ کہتے ہیں اس دن پہ سٹریم تھی، میں نے ان کے پروگرام کینسل کر دیے۔ جی جی کہتے ہیں جی آپ لوگ کی جی سٹریم، یاد ہے یاد ہے۔ وہ کہتے ہیں، ہاں وہ کہتے ہیں سٹریم آپ لوگوں نے کینسل کر دی، اب مجھے پتا میں گھر میں کس طرح فیس کر رہا ہوں ان صحیح کو۔ صحیح، میں نے کینسل کر دی۔ یہ بڑے مسئلے ہیں۔ ٹھیک ہے اللہ جی، سلامت رکھے، جزاک چلیں اللہ جی، خیر۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔